عام طور پر ایک سوال آتا رہتا ہے ہمارے سامنے کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کی وجہ کیا ہے. تو اس کا جواب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ تقبیل حجر یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا عظمت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ محبت کی وجہ سے ہے. ایک لفظ ہے عظمت، ایک لفظ ہے محبت. عظمت کی وجہ سے حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا جاتا بلکہ محبت کی وجہ سے دیا جاتا ہے. جیسے بیوی بچوں کا بوسہ لیا کرتے ہیں. اگر بوسہ دینا عظمت کی دلیل ہے تو اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ ہر شخص اپنی بیوی بچوں کی عبادت کرتا ہے، اور اس کا لغو ہونا بدیہی بات ہے، بیکار ہونا بدیہی بات ہے. تو معلوم ہوا کہ تقبیل یعنی بوسہ دینا عبادت اور تعظیم کو مستلزم نہیں ہے، بلکہ کبھی محبت سے بھی تقبیل ہوا کرتا ہے، محبت کی وجہ سے بھی بوسہ دیا جاتا ہے. اب رہا یہ سوال کہ تم حجر اسود سے محبت کیوں کرتے ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ میرے گھر کی بات ہے، اس کے متعلق مخالف کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے. دیکھیے، اگر کوئی شخص عدالت میں یہ مقدمہ دائر کر دے کہ فلاں مکان فلاں گھر میری ملکیت میں ہے تو اس سے اس پر ثبوت طلب کیا جائے گا. لیکن جب وہ ثبوت پیش کر دے گا تو مخالف کو، سامنے والے کو اس سوال کا کوئی حق نہیں ہے کہ اچھا مکان تو تمہارا ہی ہے، گھر تو تمہارا ہی ہے، مگر یہ بتلا دو کہ اس گھر میں کیا کیا سامان موجود ہے. یا کوئی شخص بیوی کا بوسہ لے تو اس سے یہ سوال تو ہو سکتا ہے کہ تم اس کا بوسہ کیوں لیتے ہو، لیکن جب وہ یہ بتلا دے کہ میں محبت کی وجہ سے بوسہ لیتا ہوں، گو پھر اس سوال کا کسی کو حق نہیں کہ تم کو بیوی سے محبت کیوں ہے. اس سوال کا کسی کو حق نہیں. اور تم رات دن کتنے اس کے بوسے لیتے ہو، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی وجہ نہیں بتلا سکتے کہ ہم کو حجر اسود سے محبت کیوں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ مخالفین کے اعتراض کا جواب اسی حد تک دینا چاہیے جہاں تک ان کو سوال کا حق ہے، اور جو سوال ان کے منصب سے باہر ہو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ صاف صاف کہہ دینا چاہیے کہ تم کو اس سوال کا کوئی حق نہیں ہے. مخالفین کا دماغ ہر بات کی حقیقت سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا. امور دقیقہ یعنی باریک باریک باتوں کو ان کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ اس پر تعجب کرتے ہیں کہ وہ وجہ کون سی ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. آخر ہم بھی تو انسان ہیں، اگر باریک بات ہمارے سامنے بیان کی جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو ہم سمجھ نہیں سکیں گے. تو میں کہتا ہوں اگر ایسی بات ہے تو میں ایک ریاضی دان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ عقلی دس کی کوئی شکل سمجھا دیں، کسی ان پڑھ آدمی کو سمجھا دیں. ریاضی دان اس شخص کو کہتے ہیں جو حساب کا ماہر ہو. جو حساب کا ماہر آدمی ہوتا ہے، جو اس کا ماسٹر ہوتا ہے اور اس میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہوتا ہے، اس سے یہ کہو کہ بھائی کسی ان پڑھ آدمی کو یا کم پڑھے لکھے آدمی کو عقلیدس کی کوئی شکل سمجھا دیں. جس نے عقلیدس کے مبادی اور اصول موضوعہ کو کبھی نہ سنا ہو، کبھی پڑھا نہ ہو، یقیناً وہ اقرار کرے گا کہ میں ایسے شخص کو عقلیدس کے اشکال نہیں سمجھا سکتا. آخر کیوں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ مگر یہ بات وہی ہے کہ بعض امور کے لیے مبادی، بیسک اور مقدمات کا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے ذہن میں مبادیات ہوں، مقدمات حاضر ہوں، بیسک پوائنٹس اس شخص کے ذہن میں موجود ہوں. ہر شخص اس کو نہیں سمجھ سکتا، اور یہ بالکل موٹی سی بات ہے. مگر حیرت اس بات کی ہے کہ آج کل کے عقلاء، آج کل کے عقل مند لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. بہرحال میں تبرعاً اس کا راز بھی بتلا دیتا ہوں کہ تقبیل حجر اسود کے راز کے متعلق تو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اس کا منشا عظمت اور عبادت نہیں ہے بلکہ محض محبت اس کا منشا ہے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس حقیقت کو مجمع عام میں ظاہر کر دیا۔ ایک بار آپ طواف کر رہے تھے، اس وقت کچھ لوگ دیہات کے موجود تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دینے کا ارادہ کیا تو حجر اسود کے پاس ذرا ٹہرے اور فرمایا انی اعلم انک الحجر، یعنی میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے جو نہ کچھ نفع دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، نہ کوئی ضرر دے سکتا ہے، اور اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ کیا خشک معاملہ کیا حجر اسود کے ساتھ۔ بھلا اگر مسلمان کا یہ معبود ہوتا، یہ خدا ہوتا، تو کیا اس سے بھی خطاب کیا جاتا؟ اس سے بھی یہ خطاب کیا جاتا کہ تو نفع نہیں دے سکتا، ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ اس بوسہ دینے کا منشا محض محبت کی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فضلہ بھی کسی جگہ گرا ہو تو ہم کو اس جگہ سے بھی محبت ہوگی، چہ جائے کہ وہ جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگے ہوں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کا دہن مبارک، آپ کی ہونٹ مبارک لگا ہو۔ رہا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں بوسہ دیا، اس سوال کا کسی کو حق نہیں ہے، اور نہ ہم کو اس کی وجہ بتلانا ضروری ہے۔ ہاں اتنی بات یقینی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت اور بطور عظمت کے بوسہ نہیں دیا ہے، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بے باکی کے ساتھ لا تضر ولا تنفع نہ فرماتے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، آپ کے مزاج کو جانتے تھے۔ جب انہوں نے حجر اسود کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو یقیناً اس تقبیل کا منشا عبادت ہرگز نہیں تھا۔ اور تبرعاً اس کا جواب بھی بتلا دیتا ہوں، ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کے اندر تجلیات الہی کا بنسبت دوسرے حصص بیت کے زیادہ ہونا منکشف ہوا ہو، پس منشا اس تقبیل کا تلبس زائد ہے تجلیات الہیہ سے، اور جس چیز کو محبوب کے انوار سے تلبس ہو اس کا بوسہ دینا محبت کا تقاضا ہے۔ وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله